السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حسامی کی عبارت و اقسام النظم والمعنی سے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ صاحب کتاب کی عبارت پہلے پڑھتے ہیں، آپ لوگ اپنی کتاب کو کھولیں اور کتاب میں صفحہ نمبر 6 کھولیں اور عبارت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى أَرْبَعَةٌ۔ وَأَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ۔ نظم اور معنی کے اقسام جن کا تعلق، جن کا رجوع احکام شرع کی معرفت سے ہے، جن کا رجوع احکام شرعیہ کی معرفت اور ان کی آشنائی کی جانب ہے، ایسے اقسام نظم و معنی اربعۃ۔ کتنے اقسام ہیں؟ 4 اقسام ہیں۔ صاحب کتاب نے وَأَقْسَامُ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى، نظم والمعنی کہا، یہ نہیں کہا اقسام النظم او المعنی، کیونکہ اگر ایسا کہتے تو فوراً شبہ ہو جاتا کہ یہ اقسام یا تو نظم کے ہیں یا معنی کے ہیں۔ واو جو جمعیت کے لیے آتا ہے اس کا استعمال کیا مصنف نے، فرمایا اقسام النظم والمعنی، نظم اور معنی دونوں کے اقسام۔ اس سے مذہب صحیح کی جانب اشارہ ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان کر چکے تھے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آنے والے جو اقسام ہیں، یہاں پر بھی اقسام سے مراد تقسیمات ہیں، کیونکہ یہاں پر جن کو مصنف نے اقسام کہا ہے اور وہ 4 بیان کیے ہیں، ان چاروں کے ماتحت 4 قسمیں ہیں۔ اور چونکہ جو خاص ہوتا ہے وہ عام نہیں ہو سکتا، جو عام ہے وہ خاص نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر جو تقسیمات ہیں، یعنی قسم اول صیغہ و لغت کے اعتبار سے ہے تو یہ بالکل الگ ہے، قسم ثانی سے لفظ کے معنی میں استعمال کے اعتبار سے وہ بالکل الگ ہے، یہ آپس میں متباین ہیں، یعنی تقسیمات متباین ہیں اور ان کے ماتحت آنے والے جو اقسام ہیں وہ متداخل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم اول سے مثلا خاص کو لے لیجئے، وہ خاص، اور تقسیم ثانی سے ہم حقیقت کو لے لیتے ہیں، تو ایک لفظ خاص بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، تو جو اقسام ہیں وہ متداخل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اقسام بے اعتبار وضع ہیں اور دوسری تقسیم بے اعتبار استعمال ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بے اعتبار وضع ہو وہ بے اعتبار استعمال ہو جائے، جو بے اعتبار استعمال ہو وہ بے اعتبار وضع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اقسام یہاں پر تقسیمات متباین ہیں اور اقسام متداخل ہیں، اس لیے یہاں پر اقسام النظم والمعنی کا صحیح مطلب ہے تقسیمات النظم والمعنی، تو اقسام بمعنی تقسیمات ہے، مراد ہے اس سے تقسیمات النظم الدال علی المعنی، یہ مراد ہے۔ بعض لوگوں نے
یہ وہم کیا ہے کہ جو 4 تقسیمات ہیں ان تقسیمات میں تقسیمات ثلاثہ اول، پہلی والی 3 تقسیمات وہ نظم کی ہیں، اور تقسیم رابع وہ معنی کی تقسیم ہے۔ یہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، اور بعض نے یہ بھی خیال کر لیا کچھ عبارتوں سے کہ دلالت اور اقتضاء یہ معنی کی تقسیم ہیں اور باقی تمام نظم کی تقسیمات ہیں۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اقسام النظم والمعنی یہ بول کر ان لوگوں کی تردید کی جانب اشارہ فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تقسیم ثلاثہ اول وہ نظم کی تقسیم ہے اور بقیہ معنی کی تقسیم ہے، یا دلالت اور اقتضاء، دلالت النص اور اقتضاء النص یہ معنی کی تقسیم ہے اور باقی سب کے سب نظم کی تقسیم ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری تقسیمات اس نظم کی ہیں جو دال علی المعنی ہے، اور کوئی بھی نظم دلالت علی المعنی سے کبھی خالی نہیں ہوتی۔ اس لیے ساری تقسیمات نظم کی بھی ہوں گی اور اس کے توسط سے معنی کی بھی ہوں گی۔ مصنف نے فیما یرجع الی معرفت احکام الشرع یہ بیان کیا، یعنی نظم و معنی کے اقسام اور تقسیمات جو 4 یہاں پر بیان کر رہے ہیں، یہ 4 تقسیمات وہ ہیں جن کا رجوع احکام شرعیہ کی معرفت کی جانب ہے، یعنی ان 4 قسم کی نظم و معنی کی ان 4 تقسیمات سے احکام شرعیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو معرفت احکام شرعیہ کی جانب جن کا رجوع ہے ان کی یہ 4 تقسیمات ہیں، ورنہ معرفت احکام شرعیہ کی جانب رجوع نہ ہو تو ایک قرآن پاک وہ تو ایک سمندر ہے، وہ بحر عمیق ہے، وہاں سے تو بے شمار ان گنت دریا علوم و فنون کے دریا نکلتے ہیں، امثال و حکم بھی ہیں، قصص و واقعات بھی ہیں، اور ان میں غور و خوض کر کے پتہ نہیں نئے سے نئے علوم مستخرج ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلقاً نظم و معنی کی تقسیمات نہیں ہیں، کیونکہ نظم و معنی کی تقسیمات مطلقاً تو بے شمار ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف 4 جو تقسیمات ہیں یہ ان نظم و معنی کی تقسیمات ہیں جن کا تعلق احکام شرعیہ کی معرفت سے ہے۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا وہ اقسام النظم والمعنی، اور نظم اور معنی کی تقسیمات فیما یرجع اس سلسلے میں کہ ان کا رجوع احکام شرعیہ کی معرفت کی جانب ہوتا ہے، 4 ہیں۔ الاول تقسیم اول فی وجوہ النظم صیغۃ و لغہ، تقسیم اول جو ہے نظم کے اقسام کے بیان میں، وجوہ بمعنی اقسام، فی وجوہ النظم فی اقسام النظم، نظم کے ان اقسام کے بیان میں ہے۔ تقسیم اول اقسام نظم کے سلسلے میں ہے، جو اقسام نظم صیغتوں و لغہ، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے ہے۔ صیغہ اور لغت کے اعتبار، صیغہ کیسے کہتے ہیں؟ تو صیغہ کہتے ہیں ہی الہیئۃ الحاصلۃ لللفظ باعتبار التصرف، وقیل باعتبار ترتیب الحروف والحرکات والسکنات۔ صیغہ کہتے ہیں کسی لفظ کو حروف، حرکات و سکنات کے اعتبار سے، ان کی ترتیب کے اعتبار سے جو ایک ہیئت حاصل ہوتی ہے، اس ہیئت کو صیغہ کہتے ہیں۔ اور یا یہ کہو کہ تصرف کے اعتبار سے، گردان کے اعتبار سے جو بھی ان کو ہیئت حاصل ہوتی ہے کسی بھی لفظ کو، اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ مثلا ضاد رے بے یہ مادہ ہے، اور ضرب ضاد پر بھی زبر آیا، رے پر بھی زبر آیا، با پر بھی زبر آیا، ضرب ضربو ضربت ضربتو، دیکھو الفاظ کے
यहाँ पर حروف کی ترتیب اور حرکات و سکنات سے کہ کہیں ضرب بتایا تو آپ نے پہچان لیا مؤنث کا صیغہ ہے، کہیں پر ضرب آیا تو آپ نے کہہ دیا مذکر غائب کا صیغہ ہے، کہیں پر اضربو آ رہا ہے تو آپ نے اب ماضی کا نہیں کہا، آپ نے کیا کہا؟ مضارع کا، متکلم کا صیغہ ہے۔ تو دیکھو یہاں پر تصرف کے اعتبار سے لفظ کو جو حیت حاصل ہو رہی ہے اس کا نام صیغہ رکھ رہے ہیں، یا حروف کی ترتیب اور حرکات و سکنات کی ترتیب کے اعتبار سے جو لفظ کو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ لغت کسے کہتے ہیں؟ لغت کا مطلب ہوتا ہے لفظ موضوع۔ لفظ موضوع کا وہ شامل ہوتا ہے مادے کو بھی، حیات کو بھی، دونوں کو۔ لفظ موضوع تو حیات اور مادہ دونوں کا نام ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر حیات صیغے سے معلوم ہو چکی ہے پہلے، اس لیے لغت سے یہاں پر صرف مادہ مراد ہے۔ تو معنی ہوگا نظم کے ان اقسام کے بیان میں قسم اول ہے، تقسیم اول ہے، جو حیات اور مادے کے اعتبار سے اقسام حاصل ہوتے ہیں۔ حیات اور مادے کے اعتبار سے دونوں کے مجموعہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے دونوں کا خلاصہ یہ نکلے گا جو وضع کے اعتبار سے، کیونکہ وضع میں حیات بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ہوتا ہے۔ تو سیدھے سیدھے یہ معنی کرو کہ تقسیم اول نظم کے اقسام کے بیان میں ہے جو حاصل ہوتی ہیں وضع کے اعتبار سے، بے اعتبار وضع جو جن کا حصول ہوتا ہے۔ بے اعتبار وضع کا مطلب یعنی اس حیثیت سے کہ وہ لفظ موضوع ہے ایک معنی کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے، ایک کے لیے موضوع ہے یا ایک سے زیادہ کے لیے موضوع ہے، اس کا استعمال نہ دیکھا جائے، اس کے استعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے اسے دیکھا جائے، لفظ کی دلالت معنی پر کس طرح کی ہے اس دلالت سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف اتنا دیکھا جائے کہ لفظ موضوع ہے ایک معنی کے لیے یا ایک سے زیادہ کے لیے۔ بہرحال یہ تقسیم اول یہ معنی وضعی کے اعتبار سے لفظ کی تقسیم ہے، نظم کی تقسیم ہے کہ اس کا معنی ایک ہے یا زیادہ۔ مصنف نے صیغہ کو لغت پر مقدم کیا کیونکہ صیغے سے مراد کیا ہے؟ حیات حاصلہ، اور لغت سے مراد ہے مادہ۔ یاد رہے ایک معنی ہے، زیادہ معنی ہے، قلیل پر اطلاق ہوتا ہے، یا کثیر اس سے مراد ہیں، کثیر کے لیے موضوع ہے۔ یہ سب باتیں عموم اور خصوص یہ سب کے سب صیغے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غور کریے، رجل ہے اور رجال ہے، دونوں کے صیغے الگ الگ ہیں کہ رجل صیغہ مفرد ہے اور رجال صیغہ جمع ہے، تو ان کے صیغے سمجھ کر ہی ہم نے سمجھ لیا کہ وہ جمع ہے اور یہ مفرد ہے، جبکہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی رے جیم لام۔ تو یہ باہمی تمایز عموم و خصوص کے اعتبار سے وہ صیغے سے حاصل ہوا، تو صیغے کو ایک مزید تعلق حاصل ہے، اس لیے مصنف نے صیغے کو مادہ یعنی لغت پر مقدم کیا اور فرمایا تقسیم اول نظم کے ان اقسام کے بیان میں ہے جو صیغہ و لغت کے اعتبار سے ہیں یعنی وضع کے اعتبار سے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلی گفتگو میں انشاءاللہ ان چاروں اقسام کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔